السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ حج کے بارے میں، اور حج کے بہت سے احکام اس صورت میں ذکر کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف بخشا، اور جس وقت تعمیر مکمل ہوئی ان کے ذریعے اعلان کروایا حج کا، اور جن جن لوگوں کی قسمت میں حج لکھا تھا ان سب نے جواب دیا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کرتے ہیں۔ اس کے بعد طواف کا حکم آیا، طواف زیارت کا حکم آیا، ہدی اور قربانی کے جانوروں کا حکم آیا۔ آج جو آیت پڑھی گئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کا ایک منسک ہوتا ہے۔ مفسرین نے لفظ منسک کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی قربانی ہے کہ قربانی صرف اسی امت میں نہیں بلکہ اگلی امتوں میں بھی تھی، بلکہ پہلے ہی سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ قربانی کو سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مِن نَبَأِ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آپ بیان کیجئے ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی طرف سے جانور تھا، دوسرے کی طرف سے کچھ غلہ تھا۔ قربان یہ لفظ پہلے ہی استعمال ہوا، اور اگلی امتوں میں بھی قربانی کا عمل تھا۔ دوسرے معنی بیان کیے ہیں منسک کے طریقہ حج، کہ حج کی عبادت اگلے انبیاء کرام میں بھی رہی ہے۔ اور تیسرا معنی بیان کیے منسک کے مطلق عبادت، یعنی ہر امت میں کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ رہا ہے جس سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کو یاد کریں۔ عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے امت کو بتاتے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ توحید کی دعوت بار بار قرآن نے دی ہے۔
قرآن کے جو مرکزی مضامین ہیں، خاص پوائنٹ جس پر قرآن فوکس کرتا ہے، اس میں سے ایک توحید ہے، اور اس کی قیمت ہمیں نہیں ابھی معلوم۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کی قیمت کیا ہے، یہ عقیدہ کتنا ویلیوبل ہے، اس کی قیمت قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ جو لوگ کفر پر قائم رہے اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، اگر وہ قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہیں گے، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ دیکھیے، جو لوگ کفر پر مر رہے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری زمین بھر کر سونا دینا چاہتے ہیں۔ سوچیے آپ، ایک کمرہ بھر کر یا گھر بھر کر نہیں، بلکہ پوری دنیا بھر کر سونا، زمین بھر کر۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک کافر کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اگر دنیا بھر کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ تیرے پاس آ جاتی تو کیا آج تو اپنی جان کے فدیے میں وہ دے دیتا؟ یعنی جان چھڑانے کے لیے جس طرح دنیا کے اندر کوئی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو وہ بیل کرانے کے لیے کچھ نقد دے دیتا ہے، کچھ پراپرٹی رکھ دیتا ہے گارنٹی کے طور پر، تو کیا تو آج وہ دنیا بھر کی تمام نعمتیں دے سکتا؟ وہ کہے گا بالکل، اس عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے میں دنیا بھر کی نعمتیں بھی دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَكِنْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ أَوْ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، ایک روایت کے الفاظ میں ایسرا، تجھ سے میں نے دنیا میں بہت آسان، بہت ہلکا مانگا تھا، تو نے وہ بھی نہیں دیا کہ تو اللہ کو ایک مان لے، بس یہی تو مطالبہ تھا جو دعوت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام کی دعوت، لوط علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، صالح علیہ السلام، سب دعوتوں میں یہی ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ توحید کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی فرما برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تواضع کرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت دے دیجیے۔ کون عاجزی کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ سورہ انفال کی دوسری آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک کامل مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان انکریز ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، رب پر وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ کامل مومن۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ ایمان والے جو پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، رب کے پاس ان کے لیے مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی۔ تو مخبتین کی بھی اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر پر کانپ جاتے ہیں۔ سورہ مؤمنون میں بھی تعریف کی گئی ان لوگوں کی،
ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل کانپتے ہیں ان کے۔ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچی ہے۔ حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، واقعات ایسے پیش آتے ہیں، دل کو صدمہ پہنچتا ہے، جیسے آج ہمارے 50 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا نیوزی لینڈ کی مسجد میں داخل ہو کر۔ یہ بہت ظالمانہ فعل ہے۔ حق تعالی شانہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جتنے پسماندگاہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، صبر کرتے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ 4 صفات یہاں ذکر کی ہیں: نماز، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کا ذکر جب کیا جائے تو دل کانپ جانا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مخبتین کہا گیا۔ مخبتین کا مطلب عاجزی کرنے والے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے، نعمتوں کی بشارت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی تک نہیں، کسی کان نے سنی تک نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ قربانی کا ذکر پہلے بھی آیا، یہاں پر پھر قربانی کا ذکر آیا۔ بدن، یہ بدنہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بڑا جانور۔ کل حج کے تذکرے میں یہ بات آئی تھی کہ دم چھوٹے جانور کو کہتے ہیں، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، لام شیپ، اور بدنہ کہتے ہیں بڑا جانور جو اونٹ، اونٹنی یا گائے، بیل وغیرہ ہو، اس کی قربانی۔ اللہ نے بہت سے جانوروں کو حلال تو کیا ہے، کھا سکتے ہیں ان کو، لیکن قربانی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے جانور مخصوص ہیں کہ قربانی ان جانوروں کی ہوگی۔ کھانا جائز ہے اور بھی جانوروں کو، جیسے مرغی ہم کھاتے ہیں، اسی طرح ڈیر، ہرن کھا سکتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی ان جانوروں کی ہوگی۔ تو وہ بدنہ جس کو قربانی کے لیے لے جایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو شعائر اللہ قرار دیا ہم نے۔ اللہ کے لیے یہ قربانی کا جانور جا رہا ہے۔ اس کی عظمت، اس کا احترام عربوں میں پہلے بھی تھا، زمانے جاہلیت میں بھی۔ اگر کسی جانور پر کوئی ایسا نشان لگا ہے جس کو لوگ اشعار کہتے تھے یا قلادہ کہتے تھے کہ یہ حرم میں جا رہا ہے، حرم میں ذبح ہونے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس جانور کو چھیڑتے نہیں تھے۔ بہت سے علاقے غیر معمون تھے اس وقت، جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن اگر حرم میں لے جایا جانے والا جانور جا رہا ہے اس کو حیران نہیں کرتے تھے، اس کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ لکم فیہا خیر، ان کے لیے، تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان پر اللہ کا نام لو، یعنی ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ صواف
جب وہ سیدھے لائن میں کھڑے کر دیے جائیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کو زمین پر لٹا دیا جائے، جیسے بکرا بکری میں، لام شیپ میں کرتے ہیں، یا گائے میں بھی اسی طرح ہے۔ دوسرا ایک طریقہ، جانور کھڑا رہتا ہے اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے، تب وہ خود گر جاتا ہے۔ اونٹ میں یہ طریقہ رائج ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے جو گائے بیل وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، بکریوں میں، اس کو ذبح کہتے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے کھڑا ہوئے جانور ہے اس کو نحر کہتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ نحر اونٹوں کی قربانی مراد ہے۔ تو بدنہ جو ہے یہ بڑے جانوروں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ اپنی قربانی کے جانور لے کر گئے تھے۔ آپ 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی کو کہا آپ ذبح کر دو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جب وہ اپنے پہلوؤں کو گرا دیں، یعنی ان کو ذبح کیا جا چکے، خون نکل گیا، اب وہ گر گیا جانور، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ قانع کو اور معتر کو۔ قانع کہتے ہیں وہ آدمی جو سوال نہیں کرتا، جس کے پاس حاجت تو ہے، ضرورت مند ہے وہ، لیکن قناعت کر رہا ہے، جو ملا اس پر صبر کر لیا۔ معتر کہتے ہیں جو سوال بھی کرتا ہے کہ بھئی میری ضرورت ہے، مجھے دیجئے۔ دونوں کو آپ دیجئے، قانع کو بھی معتر کو بھی۔ اس سے پہلے کی آیت میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج کا لفظ آیا تھا، یہاں پر قانع کا لفظ آیا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنا بڑا جانور، اتنا مضبوط جانور، لیکن اللہ نے انسان کے لیے تابع کر دیا ہے۔ اس پہ سوار ہو جاتا ہے انسان، اس پر وزن ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، بوجھ لاتا ہے انسان، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بڑا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ گدھوں کو، یہ اونٹوں کو، یہ گھوڑوں کو، یہ خچروں کو تمہارے لیے اللہ نے تابع کر دیا۔ انسان سے بہت طاقت ہے ان کے اندر، زیادہ ہے، لیکن ایک بچہ بھی ایک رسی پکڑ کر چلتا ہے، 50 اونٹ لے کر آگے چلا جا رہا ہے، چل رہا ہے پورا ریوڑ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مسخر کیا گیا ہے۔ اسی لیے سواری پر جب سوار ہوتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ اس زمانے میں یہی سواریاں تھیں، طاقتور اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور اس پر سفر کرتے تھے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے، کئی کئی دن تک چلتا رہتا تھا۔ آج جب کہ ہم سواریوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا بھی یہی حال ہے، اللہ نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ کب کچھ حادثہ ہو جائے یہ کوئی پتہ نہیں، ذرا سی غفلت ہوئی یا ذرا سا بریک فیل ہو گیا، ختم۔ تو سخرہا لکم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا اس کو تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قربانی کا ذکر چل رہا ہے، دم تمتع، دم قران، شکر کی قربانی، مالداری کی قربانی، یہ سب آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو تم قربانی کر رہے ہو، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، وہ جانور کو اللہ کے لیے پیش کر رہے ہو اللہ کے سامنے، تو کیا اس جانور کا گوشت اور خون اللہ کو پہنچتا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کو اس جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ اخلاص، کس اخلاص کے ساتھ،
کس اللہ کی محبت کے ساتھ تم نے اس کو قربان کیا وہ پہنچتا ہے۔ قربانی کے بارے میں یہ آیت صاف ہے اور قربانی کے مقاصد کے بارے میں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے لیے لائنیں کھول دی جائے گی بریک کے بعد۔ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔